أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، کل ہمارے سامنے تلاوت کے کچھ آداب بیان ہوئے تھے. اس میں سے 2 باتیں رہ گئی تھیں. تلاوت کا ایک ادب یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی انسان تلاوت کرے تو بلند آواز سے پڑھے، کم از کم اتنے زور سے پڑھے کہ تلاوت کی آواز اس کی کانوں میں آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روحانی اور جسمانی ہر چیز کے لیے شفا بنایا ہے. تو جب زبان سے ہم پڑھیں گے اور وہ آواز کانوں کے ذریعے دل دماغ تک پہنچے گی تو ہماری روحانیت میں اثر کرے گی. اسی لیے ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھیں، تلاوت کریں تو بلند آواز سے، کم از کم اتنے زور سے کہ اپنی کان میں آواز آئے. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یاد رہے کہ ہر وقت بھی زور سے نہیں پڑھنا ہے. کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جب قرآن کو آہستہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے. مثال کے طور پر آپ مسجد میں ہیں، جماعت کا وقت ہے، اگر اس وقت زور سے پڑھیں گے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوگی. گھر میں آپ تہجد کے وقت اٹھے ہیں، زور سے پڑھیں گے، گھر والے جو سو رہے ہیں انہیں تکلیف ہوگی. تو آپ کے زور سے پڑھنے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع پر آہستہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے. لیکن اگر موقع اچھا ہے، موقع سازگار ہے، آپ اکیلے گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں سبھی لوگ تلاوت کر رہے ہیں، ایسے موقع پر زور سے پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے. اسی طرح قرآن کا ایک ادب یہ ہے، قرآن کی تلاوت کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص آیات اور مخصوص صورتوں کی کچھ فضیلتیں بیان کی ہے اور دن بھر میں انہیں پڑھنے کی آپ نے تاکید کی ہے. ہم میں سے بہت سارے حضرات کا عمل بھی ہے کہ فجر کے بعد ہم یاسین پڑھتے ہیں، جمعہ کو سورہ کہف پڑھتے ہیں. تو قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو مخصوص صورتیں ہیں یا مخصوص آیات ہے ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ ہم تمام کو مل سکے. تو یہ قرآن کی تلاوت کے متعلق باتیں تھیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیتیں پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرما رہے کہ ہم نے وہ قرآن نازل کیا ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یعنی جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر جتنی خرابیاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، عقائد کی فساد ہو، اعمال کا فساد ہو یا نظریات کی خرابی ہو، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں. قرآن گویا کہ شفا کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح قرآن رحمت بھی ہے. جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر اترتی ہے، سکینت اترتی ہے. حدیث پہلے گزر چکی ہے. اس آیت کے ضمن میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں گویا کہ تصوف کے ایک مسئلے کو بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. یعنی اس کے ضمن میں فوائد میں لکھا ہے. اور وہ تصوف میں علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہے، دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے اور اعمال میں خرابی آ جاتی ہے. تو وہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتا ہے تخلیہ، یعنی اپنے دل کو برائیوں سے خالی کرنا. اور دوسرا آتا ہے تصفیہ، یعنی اپنے دل کے اندر اچھی اچھی چیزیں، اپنے اندر اچھی اچھی باتیں پیدا کرنا. مثال کے طور پر غصہ ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، یہ سب برائیاں ہیں. اس سے دل کو صاف کرنا اور اچھائیاں جیسے تواضع ہے، للہیت ہے، اخلاص ہے اور دوسروں سے محبت سے پیش آنا ہے، ان تمام اچھائیوں کو اپنے دل میں پیدا کرنا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن شفا بھی ہے کہ جس کے دل میں اگر کوئی کینہ کپٹ، کوئی خرابی ہوگی، کسی طرح کی کوئی بیماری ہوگی روحانی، تو قرآن پڑھے گا تو اس کی روحانیت بھی صاف ہوگی. اور قرآن رحمت بھی ہے کہ قرآن جب پڑھے گا تو اس کے اندر اچھی اچھی صفتیں آئے گی، اچھی اچھی باتیں اس کے اندر پیدا ہوگی. وہ آدمی گویا کہ مفید انسان بنے گا اور صحیح معنی میں انسان کہلانے کے مستحق ہوگا. تو یہ تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے. ظاہر سی بات ہے جب سمجھیں گے تب قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو لوگ لب رکھتے ہیں، جو عقل دماغ رکھتے ہیں، وہ اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی لیے اتارا ہے کہ ہم اس کے معانی کو سمجھیں، اس کے مفاہیم میں غور کریں اور اس پر نصیحت پکڑنے کی ہم کوشش کریں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے.
اب یہاں سے ہم ایک نیا مضمون ہم لوگ سنیں گے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ ابھی آیا کہ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کے بعض آیتوں اور بعض صورتوں کی خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کے مخصوص صورتوں کے پڑھنے کے خاص فائدے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے ان چیزوں کو ہم لوگ سنیں گے اور اس نیت سے سنیں گے کہ اس پر ہم عمل بھی کریں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بول نکلے ہیں، ان الفاظ کو بھی میں آپ کے سامنے دہراؤں تاکہ حدیث کی جو انوارات ہے، جو برکات ہے، اس سے بھی ہم لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین، کہ اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، آپ پردہ فرما گئے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہے کہ جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور حدیث، ان دو چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جب تک ہم قرآن سے اور حدیث سے چمٹے رہیں گے کبھی بھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے، راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے۔ تو سب سے پہلی سورت جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ ہے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اور ایک حدیث میں یہاں تک اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے اسے 10 قرآن مکمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 10,000 سال پہلے، یعنی اس دنیا کو، اس یونیورس کو پیدا کرنے سے پہلے، وجود میں لانے سے 10,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ تو جب فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو فرشتے رشک کرنے لگے اور کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہ، کہ اس امت کے لیے خوشخبری ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوگا، وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور ان پیٹوں کے لیے خوشخبری ہے جو اسے اٹھائیں گے، یعنی ان حافظوں کے لیے جو اپنے پیٹ میں، اپنے سینے میں اسے محفوظ کریں گے، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور ان زبانوں کے لیے بھی خوشخبری ہے جو اس کا تکلم کریں گے اور اس کی تلاوت کریں گے۔ تو گویا کہ فرشتوں نے بشارت دی ہے قرآن کو تلاوت کرنے، قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو یاد کرنے والوں کو۔ اسی طرح ایک حدیث میں سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، کہ ہر چیز کا ایک نہ ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل جو ہے یہ سورہ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے کی وجہ سے اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ یعنی ایک آدمی 10 مرتبہ پورا قرآن مکمل کرے، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب سورہ یاسین پڑھنے پر ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ملحوظ رہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف سورہ یاسین پڑھتا رہوں اور 10 قرآن کا ثواب ملتا رہے، نہیں، بلکہ پورا قرآن جو پڑھتا ہے اس کی الگ فضیلت ہے اور یاسین کی ایک خصوصی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شام تک، رات تک تمہاری جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت آسانی کے ساتھ پورا فرما دیں گے۔ اسی سے علماء نے فرمایا کہ فجر کے وقت یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد انسان کو معمول بنا لینا چاہیے کہ وہ سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرے۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ یاسین فی صدر النہار، کہ جو شخص دن کے شروع میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے قضیت حوائجہ، تو اس کی ضرورت کی چیزیں پوری کر دی جاتی ہے، یعنی شام تک اس کے جتنے اہم کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑی آسانی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دلوا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کاموں کے انجام دینے میں بڑی سہولت پیش آ جاتی ہے۔ کب؟ جب کہ ہم صبح میں، دن کے شروع میں، چاہے فجر سے پہلے ہو یا فجر کے بعد ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ رات میں بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کی بھی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من داوم علی قراءۃ یاسین کل لیلۃ، کہ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنا لے، سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے، ثم مات شہیدا، پھر اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے تو وہ شہید ہو کر مرے گا، یعنی اس کو شہادت کا درجہ ملے گا، ایک شہید کا جو رتبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیں گے۔ کس کو؟ جو آدمی رات کو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنا لے۔
تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مغرب بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، اور فجر کے بعد یا فجر سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ دونوں حدیثیں پر عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبح مغفورا لہ، کہ جو شخص کسی رات میں سورہ یاسین پڑھے اور وہ صبح اس حالت میں کرے گا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی اگر ہم رات میں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس رات میں اگر ہمارا وصال ہو جاتا ہے تو ہم شہید کہلائیں گے، شہید کا درجہ ملے گا۔ اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں اور اگلے دن آنکھ کھل جاتی ہے تو پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن یہاں پر گناہوں سے مراد وہی چھوٹی چھوٹی گناہیں ہیں، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے لیے تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، تب وہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں سورہ یاسین کو یاد کرنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو یاد کرے گا اسے کل قیامت کے دن شریف کا لقب دیا جائے۔ آج اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ بھائی یہ تو بڑا شریف آدمی ہے تو ہمارا سینہ بالکل پھول جاتا ہے، اور یہ ایک بہت شرف کی بات ہوتی ہے۔ اور کل قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لقب ملے گا کہ فلاں شخص یہ تو شریف ہے، نیک ہے، بہت دیندار آدمی ہے۔ تو یہ سورہ یاسین کے بدولت انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی کتاب اللہ لسورۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن میں ایک سورت ہے تدعى العزیزہ، اس کا نام عزیزہ ہے۔ سورہ یاسین کا ایک نام عزیزہ ہے۔ وَيُدْعَى صَاحِبُهَا الشَّرِيفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کے یاد کرنے والے کو قیامت کے دن شریف کے لقب سے پکارا جائے گا، کہا جائے گا فلاں شخص شریف ہے، فلاں شریف ہے۔ لیکن کون؟ صاحبہ، جو سورہ یاسین کا صاحب ہوگا، یعنی سورہ یاسین کو جس نے یاد کیا ہوگا۔ تشفع لصاحبها فی اکثر من ربیعۃ ومضر وہی سورۃ یاسین، اور وہ سورہ یاسین اس کے لیے مغفرت بھی کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی گہار بھی لگائے گی۔ تو یہ سورہ یاسین کو یاد کرنے کی فضیلت ہے۔ تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ دن کے شروع میں ہمیں کوششیں کرنی چاہیے کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت ہو جائے، اور جب رات شروع ہو، مغرب کا وقت آ جائے، مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک بھی کوشش یہ ہو کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین ہم پڑھ لیں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو اس صورت کو ہم زبانی یاد کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہے، نور علی نور۔ کل قیامت کے دن ہمیں شریف اور معزز کہہ کر اللہ کے حضور میں پکارا جائے۔ تو یہ سورہ یاسین کے متعلق کچھ فضائل ہیں۔ دوسرا عمل ہے، دوسری چیز ہے آیت الکرسی۔ ہم تمام کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شیاطین کے اور دوسری چیزوں سے، ان کے اثرات سے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ تو سورہ آیت الکرسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الآیات کہا ہے کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کی یہ آیت سردار ہے، سید الآیات کہا ہے۔ اور شیطان سے خصوصی طور پر حفاظت ہوتی ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ آگے آئے گا کہ رات میں بھی اس کے پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، آپ تمام حضرات نے بھی سنا ہوگا، غالباً فضائل اعمال میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اموال کی حفاظت پر رکھا تھا، اور شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آ کر چوری کرنے لگا۔ تو وہ 3 دن تک پکڑا گیا ہے، اور تیسرے دن جب حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑا ہے تو شیطان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں ایک عمل بتایا۔ بخاری شریف میں اس کے الفاظ ہے فَإِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ، کہ جب تو اپنی بستر میں جانا چاہے، یعنی جب تو سونے کا ارادہ کرے، فقرا آیت الکرسی، تو آیت الکرسی کی تلاوت کر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختتم الآیہ، یعنی پوری آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَتَرَقَّبَنَّ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ۔ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ اس انسان کی حفاظت کرو، اور صبح ہونے تک وہ فرشتہ، وہ محافظ فرشتہ اس پڑھنے والے کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے پاس کوئی شیطان بھٹک نہیں سکتا۔ یعنی شیاطین جو انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، ان کے شر سے، ان کے فتنے سے وہ انسان محفوظ رہتا ہے جو آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کر لے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کا نبی نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہی آنکھ بند ہوگی انسان فوراً جنت میں چلا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی ہے حضرت ابو امامہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا
لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے تو ہم جنت میں جا نہیں سکتے، موت ضروری ہے۔ جو ہی یہ آدمی مرے گا وہ آدمی فوراً جنت کا مستحق بن جائے گا۔ کون؟ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے۔ تو ہمیں یہ بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم اور تسبیحات پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو بھی ہم پڑھیں۔ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، چند سیکنڈ لگیں گے، لیکن اس سے بہت بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ہم رات میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری رات شیاطین سے اور دوسرے آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طرح فرض نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ معوذتین یعنی قرآن کی اخیر کی 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، چونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے، شیاطین کے بھی شر سے، انسانوں کے بھی شر سے، بہت ساری چیزوں کے شر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ دوسری دعا وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ ایک صحابی کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد معوذتین کو پڑھیں، یعنی فرض نماز کے بعد جس طرح آیت الکرسی پڑھنی ہے اسی طرح قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو اگر انسان پڑھ لیتا ہے تو بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث کی ایک شرح ہے، اس میں ہے اس لیے پڑھنا چاہیے کہ لِأَنَّهُمَا تُزِيلَانِ وَتَدْفَعَانِ الْآفَةَ مِنْ قَارِئِهَا، اس لیے کہ یہ 2 صورتیں ایسی ہے کہ جو پڑھنے والے سے آفات اور بلیات کو دور کرتی ہے، یعنی شیاطین کے شر سے اور جادو کرنے والوں کے جادو سے، دوسرے لوگوں کی شرارت سے پڑھنے والے کی یہ دونوں صورتیں حفاظت کرتی ہے، لہذا ان دونوں صورتوں کو فرض نماز کے بعد بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کو یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ، ان تینوں صورتوں کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکفیک من کل شیء، کہ 3 مرتبہ یہ صورتیں صبح اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لو گے تو یہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، یعنی ہر طرح کے آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو یہ مخصوص صورتیں تھیں جن کے یہ فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، بلکہ 2 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ یعنی قرآن کی جو دوسری صورت ہے، سب سے لمبی صورت، اس کی سب سے اخیر کی 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ان 2 آیتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بیان کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خاص خزانے میں سے یہ 2 آیتیں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ الآیتین الأخیرتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں پڑھ لے کسی رات میں، یعنی رات کے وقت اگر پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز سے کافی ہوگی؟ تو شراح حدیث نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل کے مقابلے میں کافی ہو جائے گی، یعنی ایک آدمی یہ ہے پوری رات تلاوت کرتا رہتا ہے، پوری رات نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اسے جتنا اجر و ثواب ملے گا، کوئی آدمی اگر سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر سو جاتا ہے تو اسے گویا کہ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آفت اور ہر بلا سے حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گی، کہ اگر کوئی رات میں یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے تو رات بھر میں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے آفات اور بلیات سے اس آدمی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ ان دونوں آیتوں کی خاص فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے کہ ان اللہ ختم سورۃ البقرہ بآیتین اعطیتہما من کنزہ الذی تحت العرش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کا اختتام اور اینڈنگ ایسی 2 آیتوں پر کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانے سے دیا ہے۔ فتعلموہن وعلموہن نساءکن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو تم خود بھی سیکھو اور اپنی گھر والیوں کو بھی سکھاؤ، یعنی اپنی وائف کو، اپنی اہلیہ کو بھی سکھاؤ۔ فإنہا صلاۃ وقرآن ودعاء، اس لیے کہ یہ نماز ہے، قرآن ہے اور دعا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کی خاص فضیلت ہے، خود بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ میرے شیخ حضرت مفتی اسماعیل صاحب کچھولوی دامت برکاتہم، جو حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، انگلینڈ میں مقیم ہیں، وہ فرماتے ہیں، بخاری میں جب یہ حدیث آتی ہے اس کے ضمن میں وہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت چونکہ شروع ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کو یاد کر لے اور 2 رکعت نفل پڑھے، پہلی رکعت میں پہلی آیت، دوسری رکعت میں دوسری آیت،
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تہجد بھی پڑھنے کا ثواب دے دے گا اور یہ فضیلتیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم اس پر عمل کر لیں، اس رمضان میں عہد کر لیں تو بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو یہ خاص ان دونوں آیتوں کی فضیلتیں ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل سورہ کہف ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، تو اس پر اس کی فضیلتیں بھی انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے انشاءاللہ عزم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ ہم لوگ ایک چیز کا عزم کرتے ہیں، کل ہم نے سلام پھیلانے کا عزم کیا تھا، آج انشاءاللہ عزم کریں کہ آیت الکرسی کی جو فضیلت آئی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو موت کے علاوہ کوئی چیز اسے جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ تو انشاءاللہ ہم عزم کریں کہ ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عزم کو قبول فرمائے۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم تمام کی تمام ضروریتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو باتیں ہم نے پڑھی سنی، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی خیر اور بھلائیاں ہم تمام کے حصے میں مقدر فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں جو اس دنیا سے جا چکے ہر ایک کی مغفرت فرما، ہر ایک کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو عافیت والی زندگی عطا فرما، کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں ہر ایک میں ہم تمام کا حصہ مقدر فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہر ایک سے ہم تمام کو محفوظ رکھیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ ایک بات آپ حضرات میرے طرف سے قبول فرما لیں، شہری کا جو وقت ہوتا ہے وہی وقت نماز تراویح کا ہے۔ شہری کا وقت ختم، وہی وقت ختم، تو کوشش یہ ہو کہ وضو کر کے سینی میں دیری ہے 2 رکعت پڑھ لیں اور یا پھر پڑھ کر کے تب کھائیں، تو اس صورت میں سحری باوضو کھانا ہوگا، یہ بہت مفید ثابت ہوگی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی مولانا یحییٰ صاحب کی ماں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں، وہ افطار کے سامان باوضو پکاتی تھی، تیار کرتی تھی، وضو کر کے تب وہ افطار کے سامان کو تیار کرتی تھی۔ تو ان کے تربیت یافتہ دنیا کے اندر شہرت پایا ولایت میں، تو یہ برکت ہے وضو کی، اور ایک خاتون کے وضو کی برکت حضرت شیخ کی دادی مولانا یحییٰ صاحب کی ماں۔ تو ہم لوگ جب سحری کریں تو پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد موقع ملے تو 4 پڑھ لیں، اور نہیں تو پھر سحری کر لیں۔